اسلامی نقطہ نگاہ سے حجاب کی حقیقت اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا حجاب خواتین کی آزادی اور ان کی ترقی میں رکاوٹ ہے؟ حجاب کرنے کا فائدہ کیا ہے اور اس کے نہ کرنے کا نقصان اور خطرہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نقطہ نگاہ حوزہ علمیہ قم کی طلاب کی جانب سے نشر ہونے والا ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری ہر بات مستند اور مستدل یعنی اوتھینٹک اور ریشنل ہوتی ہے، اور تمام پوائنٹس جو پیش کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب یعنی خواتین کا نامحرم مردوں سے پردہ کرنا، یہ اسلام کا ایک اہم اور مسلم قانون ہے۔ حجاب صرف اسلام کا ہی قانون نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے دیگر ادیان میں بھی اس کا حکم رہا ہے، لیکن اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے حجاب کے فلسفے کو اور اس کی حد کو معین کر کے خواتین کی عزت اور عظمت کو محفوظ کر دیا ہے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ سماج میں کامیابی اور ترقی کی منازل کو طے کر سکیں۔ حجاب نہ صرف اسلامی قانون ہے بلکہ یہ فطری تقاضا بھی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے حجاب کی کیا حقیقت ہے اور اس کا کیا فلسفہ ہے۔ کیا حجاب خواتین کی ترقی اور ان کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور اگر کوئی حجاب کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، اور حجاب کو چھوڑنے اور ترک کرنے کا خطرہ اور نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جان لیتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے حجاب کی حقیقت اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اور قرآن اور روایت اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حجاب کے سلسلے میں مختلف آیات وارد ہوئی ہیں جس میں حجاب کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے، جو اس طرح ہے۔ حجاب خواتین کی پاک دامنی، ان کی عفت اور بری نگاہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں یوں ارشاد ہوتا ہے، یہ بدن کا ڈھانکنا اس لیے ہے تاکہ انہیں عفت اور پاک دامنی کے عنوان سے پہچانا جائے اور بدنیت اور ہوسران افراد ان کو آزار و اذیت نہ پہنچا سکیں۔ خواتین کا حجاب کرنا مردوں اور عورتوں دونوں ہی کی دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، جب پیغمبر کی بیویوں سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے قلوب کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں خواتین کا شدت کے ساتھ پردے اور حجاب کی رعایت کرنا ان کی عزت اور آبرو میں اضافے کا سبب ہے۔ مولا فرماتے ہیں، خواتین کا حجاب کی سختی سے رعایت کرنا ان کی عزت و آبرو کا سبب ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی نگاہ میں حجاب حرام کاموں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں، نامحرم خواتین کے بالوں کو دیکھنا اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے مردوں کے حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ تو حجاب خواتین کی عزت اور عفت کا ذریعہ ہے۔ حجاب کے ذریعے سے خواتین بری نظروں سے محفوظ رہتی ہیں۔ حجاب دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ حجاب کے ذریعے سے خواتین کے عزت اور وقار اور ہیبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حجاب کے ذریعے سے انسان حرام کاموں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام حجاب کا کیا طریقہ اور اس کے کیا اسٹیپس بتاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن یہ کہتا ہے کہ نامحرم مرد اور عورت اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یعنی حرام اور ہوس آلود نگاہوں سے ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ خواتین اپنی زینت اور آرائش کو نامحرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ خمار یعنی اوڑھنی جیسے اسکارف یا دوپٹے کو سر سے اس طریقے سے اوڑھا جائے کہ گردن اور سینہ دونوں ہی چھپ جائے۔ جلباب یعنی ایسا کپڑا پہنے جس کے ذریعے سے خاتون کا پورا بدن ڈھک جائے۔ پاؤں پٹک کر نہ چلیں کہ جس کی وجہ سے خاتون کی زینت اور آرائش ظاہر ہو جائے۔ حجاب کی رعایت کے سلسلے میں آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ اس طرح تاکید کرتے ہیں، اللہ اللہ، پردہ و حجاب کا خیال رہے، بے شک یہ وہ اہم ترین چیز ہے کہ جس کا اہل بیت علیہ السلام نے خیال رکھا، حتیٰ کہ کربلا میں ان شدید مصائب میں بھی اہتمام کیا، اور وہ اس معاملے میں مسئلے اعلیٰ ہیں۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حجاب اور پردہ خواتین کی آزادی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے مردوں اور خواتین دونوں کو برابر صلاحیت دے کر بھیجا ہے۔ جو اپنی صلاحیت کا جتنا زیادہ استعمال کرے گا اور اسے نکھارے گا اتنا ہی زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ اس سلسلے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا عورت اپنے کام اور فعالیت کی فیلڈ کو انتخاب کرنے میں آزاد ہے۔ قرآن کریم اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے، اور خبردار، جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے اس کی تمنا اور آرزو نہ کرنا۔ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ بے شک وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اسلام خواتین کے گھر میں قید رہنے کا ہرگز قائل نہیں ہے، بلکہ
انہیں فکری اور ذہنی آزادی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اس سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہئی دامت برکاتہ یوں فرماتے ہیں: سیاسی، اقتصادی، علمی ایکٹیویٹیز یا تعلیم حاصل کرنا یا تعلیم دینا، راہ خدا میں کوشش کرنا، یہ تمام امور سماجی ایکٹیویٹیز کے ہی ضمن میں آتے ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں ان تمام ایکٹیویٹیز میں شرکت کرنے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام دونوں کو اجازت دیتا ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کی بات اسلامی منطق کے خلاف ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی ترقی اور کامیابی کے لیے ان پر علم کے حاصل کرنے کو لازم اور واجب جانتے ہیں، اور اس سلسلے میں مرد اور عورت کے درمیان کسی فرق کے قائل نہیں ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں: علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کا فریضہ ہے، یعنی دونوں پر واجب ہے۔ اسلام کی دی ہوئی اس آزادی کے نتیجے میں ایسی خواتین وجود میں آئیں کہ جنہوں نے حجاب کے ذریعے سے اپنی عزت اور عظمت کو محفوظ رکھتے ہوئے سماجی، سیاسی، کلچرل اور دیگر میدانوں میں اپنی خدمات کو انجام دیا اور انجام دے رہی ہیں۔ موجودہ دور میں اسلامی ممالک، خاص طور سے ایران کی خواتین حجاب کے ساتھ ترقی اور آزادی کی بہترین مثال ہیں۔ وہاں کی عورتوں نے سیاست، حکومت، سائنس اور ٹیکنالوجی، یونیورسٹیز اور اسپورٹس جیسے میدانوں میں اپنی خدمات کو انجام دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حجاب اور آزادی کے ساتھ خواتین ترقی حاصل کر سکتی ہیں، اور حجاب نہ صرف ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ بہترین مددگار ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی اسلام اور رسول خدا کے زمانے میں بہت سی ایسی خواتین تھیں جو حجاب کی رعایت کرتے ہوئے سماجی کام بھی انجام دیتی تھیں اور دشمنوں کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے مردوں کی مدد بھی کرتی تھیں، اور اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ام المومنین جناب ام سلمہ، جناب ام اسنان اسلمی اور جناب امیہ بنت قیس جیسی خواتین کے نام سر فہرست ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے وقت ان کے سب سے خاص 313 افراد میں 50 خواتین ہوں گی جو امام کی حکومت میں اہم کردار ادا کریں گی۔ اس سلسلے میں امام باقر علیہ السلام یوں فرماتے ہیں: قسم خدا کی اس وقت 300 سے زیادہ لوگ مکے میں جمع ہوں گے جن میں سے 50 خواتین ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ 50 خواتین سیاسی، حکومتی اور سماجی کام حجاب کے ساتھ ہی انجام دیں گی۔ تو حجاب اور پردہ نہ صرف خواتین کی ترقی اور آزادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ انہیں ذہنی اور فکری سکون عطا کرتا ہے تاکہ وہ بہتر طور پر کام کر سکیں اور سماج کی ترقی اور کامیابی میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا بھر میں بے پردگی اور بے حجابی سے پیدا ہونے والے خطرات اور نقصانات کیا ہیں۔ عام طور پر جن ممالک میں حجاب اور پردے کی رعایت نہیں کی جاتی ہے وہاں پر خواتین کے سلسلے میں بہت سی مشکلات وجود میں آتی ہیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں خود اپنے ملک میں اس سلسلے میں کیا مشکلات وجود میں آتی ہیں۔ خواتین محفوظ نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایو ٹیزنگ، چھیڑ چھاڑ اور جنسی تشدد کی شکایتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دسمبر 2020 میں اس قسم کی وارداتیں اور ان کی شکایتیں 1 ملین سے زیادہ رہی ہیں۔ ملک میں ریپ اور عصمت دری کی بہت زیادہ وارداتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ NCRB کی رپورٹ کے مطابق صرف سن 2019 میں ہر روز 87 ریپ کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین آفیسز اور کام کاج کی جگہوں پر خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں اور انہیں بری نظروں اور چھیڑ چھاڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ویسٹ اور مغربی دنیا کو دیکھا جائے جو خواتین کی آزادی اور ترقی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، حجاب کو ترقی اور آزادی کے راہ میں رکاوٹ مانتے ہیں، وہاں پر خواتین کے حالات بہت زیادہ بدتر ہیں۔ مغربی دنیا میں خواتین کی حیثیت ایک ٹول اور آلے سے زیادہ نہیں ہے۔ وہاں کی خواتین کو آزادی کے نام پر دھوکہ دے کر عریاں ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ان ممالک کی خواتین ریپ اور عصمت دری کا شکار ہوتی ہیں۔ وہاں کی خواتین عام جگہوں کے اوپر ہو یا کام کاج کی جگہوں پر ایوٹیزنگ، چھیڑ چھاڑ اور سیکسول ہیرسمنٹ کا شکار ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ بے حجابی اور بے پردگی کے خطرے اور نقصان کی سب سے بڑی اور واضح مثال می ٹو کیمپین ہے، جس میں جنسی تشدد کا شکار ہونے والی اکثر خواتین کا تعلق انہی ممالک سے ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ خواتین کی عزت کرتے ہیں اور ان کی نگاہ میں حجاب قید و بند ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسلامی ممالک یا ایسے ممالک کا مشاہدہ کریں کہ جہاں پر حجاب کی بہت زیادہ رعایت کی جاتی ہے، وہاں پر اس طرح کے برے کیسز یا تو نہیں ہیں یا بہت کم ملتے ہیں۔ ابھی تک جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کنکلوژن اور نتیجہ کیا نکلتا ہے۔
کرتا ہے۔ حجاب اسلام کا مسلم قانون ہے جو خواتین کی عزت اور عظمت کو محفوظ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے حجاب خواتین کی پاک دامنی کی علامت، بری نگاہوں سے ان کی حفاظت اور ان کے ہیبت اور وقار میں اضافے کا سبب ہے۔ دوسرے ادیان کی طرح نہ صرف اسلام نے حجاب کو واجب قرار دیا ہے بلکہ اس کا فلسفہ، طریقہ اور حدیں بھی معین کی ہیں۔ حجاب خواتین کی ترقی کی راہ میں بہترین مددگار ہیں۔ حجاب کے ساتھ خواتین مطمئن رہتی ہیں اور بہتر طور پر اپنے کام کو انجام دیتی ہیں۔ دنیا بھر میں باحجاب کامیاب خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور مختلف میدانوں میں حجاب کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے کے سلسلے میں ایران کی خواتین بہترین نمونہ عمل ہیں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حجاب کی حقیقت اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ حجاب خواتین کی ترقی اور ان کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ بہترین مددگار ہیں، اور حجاب کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور نہ کرنے کے بہت زیادہ خطرات اور نقصان ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔